اللہ کے سارے نبی اور رسول سچے ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، سب سے آخری نبی ہمارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے۔ تو یہ رسالت کے بارے میں میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم ہو شک میں اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندہ پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ ایک صورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، فاتقوا النار التی، پھر بچو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، تیار کی ہوئی ہے کافروں کے واسطے۔ شروع میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا اسی رکوع کے شروع میں، اس رکوع میں 3 بنیادی عقیدوں کا بیان ہے۔ پہلا بنیادی عقیدہ ہے توحید۔ تو شروع رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے بارے میں ہی بتایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو بندگی کرو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا بنیادی عقیدہ رسالت کو بیان کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں کافروں کے مختلف نظریات تھے، عقائد تھے۔ ابھی تو آقا علیہ السلام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ مجنون، دیوانہ، پاگل کہتے، ابھی وہ آقا علیہ السلام کو ساحر کہتے، جادوگر کہتے، پاگل مجنون کہتے کہ یار یہ بس عجیب طرح کی باتیں کرتا ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اتنا مار کھا رہا ہے، پیچھے ہٹ جائے تو پاگل ہے۔ ساحر کہتے یار یہ جو قرآن لے کر آیا ہے نا، اس میں ایک جادو ہے، اس کے پاس جو کتاب ہے وہ ایک جادو کی کتاب ہے، جادوگر کا کلام ہے، جادو والی کتاب ہے، جو بھی سنتا ہے وہ اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے، وہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، وہ اسی کے ساتھ لگ جاتا ہے، وہ اسی کے دین میں آ جاتا ہے۔ جو اس کے پاس آتا ہے اسے نہ اپنے بیوی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اسے بچوں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ماں باپ کی پرواہ ہوتی ہے، نہ بہن بھائیوں کی پرواہ ہوتی ہے، سارا کچھ چھوڑ کر اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کو ساحر کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، اور کبھی کہتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اپنی طرف سے گھڑ کے لے آیا، اپنی طرف سے بنا کر لے آیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ کے قرآن نے ان کو مختلف قسم کے ان کے اسی دعوے پر چیلنج دیے، کہتے تھے نا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ جادوئی کلام ہے، جادوگر کا کلام ہے، یا اسی طرح یہ اپنی طرف سے بنا کر لے آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا، چلو ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو نا کہ یہ جادوگر کا کلام ہے، یا اسی طرح جو ہے اگر تم کہتے ہو کہ یہ اپنی طرف سے بنا کر لے آیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے، تم بھی کوئی اس جیسا لے کر آؤ، پھر
اس بارے میں اللہ کے قرآن نے 3 چیلنج دیے۔ سب سے بڑا چیلنج جو پہلا چیلنج تھا یہ تھا قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، چلو آ جاؤ پھر انسانوں مل جاؤ، تمام کے تمام انسان مل جائیں، صرف انسان ہی نہیں بلکہ انسان اپنے ساتھ جنات کو بھی ملا لیں، انسان بھی مل جائیں جنات بھی مل جائیں، یہ سارے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں اس قرآن پاک جیسا قرآن پاک لے کر۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو تمہاری طرح انسان ہی ہے نا، تم کہتے ہو کہ یہ اپنی طرف سے بنا کر لے آیا ہے، یا اس کا کوئی استاد ہے، اس کا کوئی جادوگر ہے، وہ اس کو اس طرح کی باتیں بتاتا ہے، وہ اس کو اس طرح کا لکھ کر دیتا ہے، یا وہ اس کو اس طرح بتاتا ہے، ابھی آ کر یہ ہمیں سناتا ہے۔ تم سارے کے سارے انسانوں کو چیلنج ہے، انسان ہی نہیں انسانوں کے ساتھ جنات کو بھی چیلنج ہے، اس جیسا قرآن پاک لے کر آؤ۔ یہ لوگ قرآن پاک جیسا قرآن پاک نہیں لا سکے، اللہ کے کلام کا، اللہ کا وہ چیلنج اسی طرح برقرار رہا اب سے قیامت کی صبح تک۔ قرآن پاک جیسا کوئی مائی کلال ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک جیسا قرآن لا سکے۔ جب اس چیز سے عاجز آ گئے تو اللہ کے کلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوسرا چیلنج دیا، چلو اس قرآن پاک جیسا مکمل قرآن نہیں لا سکتے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ اس قرآن پاک جیسی کوئی 10 صورتیں لے کر آؤ، اس قرآن پاک جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ، تب بھی ہم تم کو مان لیں گے۔ لیکن اللہ کے کلام کا یہ چیلنج بھی اسی طرح برقرار رہا اب سے قیامت کی صبح تک۔ اس قرآن پاک جیسے کوئی بھی ایسا مائی کلال نہیں جو 10 صورتیں لا سکے۔ یہ آخری چیلنج تھا، یہ آخری چیلنج کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر 10 نہیں لا سکتے تو ایک آدھ صورت ہی اس جیسی لے کر آؤ، ایک آدھ صورت ہی اس جیسی لے کر آؤ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، صورت میں یہ جو 2 زیر ہیں نا، مین اسے کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ مین کہتے ہیں۔ یہ تنوین تقلیل کے لیے، قلت بیان کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ایک آدھ چھوٹی صورت ہی لے کر آ جاؤ، ایک چھوٹی صورت ہی لے کر آ جاؤ۔ قرآن پاک میں 3 صورتیں سب سے چھوٹی ہیں، سورہ عصر، سورہ کوثر، سورہ نصر، یہ 3 صورتیں سب سے زیادہ چھوٹی صورتیں ہیں، اس سے چھوٹی قرآن پاک میں کوئی صورت نہیں۔ اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ نماز میں کم از کم 3 آیتوں کا پڑھنا لازمی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد 3 آیتوں کا ملانا، 3 آیتوں کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ کہ کم از کم ایک آیت ایسی ہو جو 3 آیتوں کے برابر ہو، یعنی ایک لمبی آیت ہو 3 آیتوں تک پہنچ جائے تو اس سے بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص چھوٹی صورت پڑھتا ہے، یعنی سورہ نصر پڑھ رہا ہو، یا سورہ کوثر پڑھ رہا ہو، سورہ عصر پڑھ رہا ہو، اور آدھی پڑھ لے، 1 آیت پڑھے، 2 آیتیں پڑھے، اس کی نماز صحیح نہیں۔ بات سمجھ لگ رہی ہے نا؟ 3 آیتیں کم از کم جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ لازمی ہے۔ یہ ایک آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو اس کا پڑھنا جو ہے نماز میں یہ واجب ہے، نماز میں پڑھنا واجب ہے۔ بہرحال یہ چیلنج بھی اب تک برقرار ہے اور قیامت تک برقرار رہے گا۔ کسی مائی کے لال میں اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اس قرآن پاک جیسی کوئی ایک آدھ صورت ہی لا سکے۔ اچھا، اس وقت کے جو مشرکین عرب تھے نا، انہوں نے قرآن پاک جیسی صورتیں بنائی، سورہ علم نشرح کے برابر انہوں نے صورت بنا لی، سورہ والضحیٰ کے مقابلے میں انہوں نے صورت بنا لی۔ کہ صورت ان کے جو الفاظ تھے وہ بودے قسم کے تھے، فضول قسم کے تھے، اس میں نہ کوئی معنی تھا، نہ کوئی مفہوم تھا، نہ ہی اس کا کوئی مطلب بنتا تھا۔ ایسے جیسے اوباشوں کے کلمات نہیں ہوتے، ایسے راہ چلتے ہوئے کے یا بدماشوں کے جملے ہوتے ہیں جو فکرات کستے ہیں، اسی طرح ایسے کوئی منہ سے بات اڑا دی جس کا کوئی معنی نہیں ہے، مطلب نہیں ہے، معنی اچھا نہیں بنتا، مطلب اچھا نہیں بنتا، اس طرح کے جو ہے انہوں نے ایسا بنایا۔
لیکن کہاں قرآن پاک؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، کہاں رب اور کہاں انسان، کہاں رب کا کلام اور کہاں انسانوں کا کلام؟ بھلا اس میں بھی بھلا کوئی جوڑ بن سکتا تھا؟ قرآن پاک کا یہ دعویٰ آج تک برقرار ہے، کسی مائی کے لال میں جرت ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک جیسا کوئی اور قرآن لا سکے، قرآن پاک جیسی کوئی ایک چھوٹی صورت ہی لا سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دوسرا بنیادی عقیدہ رسالت کو بیان کیا کہ مسلمان ہیں اور ہمیں نبیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اللہ کے سارے نبی اور رسول سچے ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، سب سے آخری نبی ہمارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے۔ تو یہ رسالت کے بارے میں میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ ان مشرکین مکہ میں نہیں تھا، وہ آقا علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے، وہ آقا علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے دوسرا عقیدہ رسالت کو بیان فرمایا۔ اچھا، اب اس میں وہ رسالت کو یا نبوت کو تبھی مان سکتے تھے نا جب وہ قرآن پاک کے مطابق ایمان لے آتے یا قرآن پاک کو سچا مانتے۔ جب انہوں نے قرآن کو ہی سچا نہیں مانا، جو اصلی اصولی چیز تھی وہ تو قرآن تھا، جب انہوں نے قرآن کو ہی سچا نہیں مانا، آقا علیہ السلام کو وہ سچا مان سکتے تھے؟ آقا علیہ السلام کی رسالت کا وہ اقرار کر سکتے تھے؟ سچا مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے۔ سچا مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے۔ قرآن پاک نے جو ہے جو اصلی چیز تھی قرآن پاک، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، تم اس رسول کے بارے میں، اس قرآن پاک کے بارے میں شک کرتے ہو؟ تو اس قرآن پاک کے بارے میں اگر تم شک کرتے ہو، لے آؤ پھر اس جیسے۔ وہ مائی کے لال جو ہے وہ عاجز رہ گئے، لیکن قرآن پاک جیسا ہی نہ کوئی صورت لا سکے، نہ ہی کوئی اس جیسی کتاب لا سکے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ اس لیے کہا، چلو ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہو نا اپنے دعوے میں، اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں بلکہ انسانوں کا کلام ہے، تم بھی انسان لے آؤ ان تم صادقین۔ اور یہاں یہ نہیں کہا کہ صرف تم، کیونکہ اپنے ساتھ مددگار بھی ساتھ ملا، تمہارے شریک ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تم معبود سمجھتے ہو، ان کو بھی ساتھ لے آؤ، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لو، اور سارے کے سارے مل کر اس قرآن پاک جیسے کوئی ایک آدھ چھوٹی سی صورت ہی لے کر آؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن یاد رکھنا، ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، تم ایسا نہیں کر سکو، تمہارے اندر جرت ہی نہیں ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے اور نہ ہی ایسا کر سکو گے، پھر تیار رہنا۔ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ہی ایک آگ تیار کر رکھی ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہی ایک جہنم تیار کر رکھی ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جہنم بنائی ہے، جو لوگ آقا علیہ السلام کی نبوت کا، اللہ کے لائے ہوئے قرآن کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کا انکار کرتے ہیں۔ اگر اس جہنم سے، اس آگ سے بچنا چاہتے ہو تو پھر آقا علیہ السلام کو نبی مان لو، آقا علیہ السلام کے لائے ہوئے قرآن کو اللہ کا کلام مان لو، اس کے مطابق زندگی گزارنے والا۔ یہاں یہی کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، ان لم تفعلوا لن تفعلوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو، ہرگز نہ کر سکو گے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، پھر بچو اس آگ سے اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ جو آگ انسانوں سے بھڑکائی جائے گی، جو آگ پتھروں سے بھڑکائی جائے گی، دنیا کی آگ جو ہے یہ کوئلوں سے بھڑکائی جاتی ہے، مٹی کے تیل سے بھڑکائی جاتی ہے، لیکن اس آگ کا کیا عالم ہوگا جو انسانوں سے بھڑکائی جائے؟ اس کے تیز کرنے کے لیے انسان ڈالے جائیں گے، اس کے تیز کرنے کے لیے کوئلے نہیں ڈالے جائیں گے، کہ کوئلوں میں تو ایسی ہمت ہی نہیں ہوگی، بلکہ پتھروں کو ڈالا جائے گا، پتھر ڈال کر جو ہے اس آگ کو تیز کیا جائے گا۔ اور وہ آگ اللہ تعالیٰ نے فاتقوا النار التي، پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وقودها الناس والحجارہ، آدمی اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، وہ آگ کافروں کے لیے تیار۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قرآن پاک میں چیلنج کیا کافروں کو، تو کافروں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر
اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات پر ایمان لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے